تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ سب سے پہلے جو چیز، جو نظریہ، جو خیال ہمیں اس مہینے کے اندر سننے کو ملتا ہے، جو دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں یا بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ماضی میں کوئی ایک حادثہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، اس واقعے اور اس حادثے کے پیش نظر ہر سال جس تاریخ کو وہ واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، جس تاریخ کو وہ حادثہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، اسی تاریخ کے دن کو کیا کرتے ہیں لوگ نحوست کا دن سمجھتے ہیں، اسی دن کو۔ مثال کی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 10 محرم کو۔ اب کچھ لوگ ہر سال کے 10 محرم کو یا پورے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پس منظر میں ایک غم کا، ایک اندوہناک واقعہ چھپا ہوا ہے، وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور اس کا المناک حادثہ چھپا ہوا ہے۔ اس المناک اور اس غمناک واقعے کو، اس سانحے کو ہر سال اس مہینے کے اندر اس کے غم کو دہرایا جاتا ہے اور اس کے غم کو تازہ کیا جاتا ہے، اور اس مہینے کو یا اس 10 محرم الحرام کے دن کو نحوست کا دن یا نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جذبات سے ہٹ کر، فرقہ واریت سے ہٹ کر ہم حقیقت میں جاننا چاہیں گے کہ اس چیز کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، تاریخی حادثات کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر ایک غلط تصور پیدا ہو گیا ہے کہ جس تاریخ کو کوئی حادثہ پیش آئے گا، اسی تاریخ کو ہر سال ہم کیا سمجھیں گے؟ نحوست کی تاریخ سمجھیں گے، اس دن کے اوپر ہمارے لیے غم منانا ضروری ہوگا، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ بات ہے کہ شریعت کے مطابق کوئی بھی زمانے کا لمحہ بذات خود منحوس نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر جو ہفتے آتے ہیں، ان ہفتوں کے اندر جو دن آتے ہیں، دنوں کے اندر جو گھنٹے آتے ہیں، اور گھنٹوں کے اندر جو منٹ، منٹوں کے اندر جو سیکنڈ، اور سیکنڈوں کے اندر جو لمحے آتے ہیں، یہ پورا کا پورا زمانے کی دونوں گردشیں، چاہے سورج کے حساب سے ہوں یا چاند کے حساب سے ہوں، یہ پورا کا پورا زمانہ جو ہے وہ پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر، تم زمانے کو گالی نہ دو، انا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود زمانہ ہوں۔ زمانے کو گالی دینا گویا کہ مجھے گالی دینا، کیونکہ زمانے کو میں نے پیدا کیا۔ زمانے کی فطرت میں، زمانے کی بناوٹ میں، زمانے کی ترکیب کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں، زمانے کے کسی حصے کو ہم برا کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں تو وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی زمانے میں ہم نیکی کا کام کرتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں تو وہ زمانہ ہمارے حق میں اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی زمانے میں ہم برا کام کرتے ہیں تو اس برائی کی وجہ سے وہ زمانہ ہمارے حق میں برا ہو جاتا ہے۔ تو زمانے کے اندر زمانے کو اچھائی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ جو منسوب کیا جاتا ہے وہ ہمارے نیک یا بد اعمال کی وجہ سے جو ہے منسوب کیا جاتا ہے۔ بذات خود کوئی زمانہ منحوس نہیں ہوتا اور برا نہیں ہوتا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر ہم کسی زمانے کے کسی وقت کو منحوس سمجھتے ہیں یا اس کو برا سمجھتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو منحوس سمجھنا یا برا سمجھنا ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو یہ زمانے کو منحوس سمجھنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت کا اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے، ہمیں سخت روکا ہے۔ اچھا، پھر ہم اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں اور ہم اس زمانے کو برا سمجھتے ہیں، اس تاریخ کو برا سمجھتے ہیں جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت عظمت عطا فرمائی تھی، یعنی محرم کا مہینہ۔ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے عظمت عطا فرمائی تھی، اور اس محرم کے مہینے کے اندر بھی عاشورہ کا دن
जिस आशूरा के दिन के बारे में पीछे आपने फजीलतें सुन ली कि आशूरा के दिन के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के ऊपर कितने बड़े इनामात फरमाए, कितनी बड़ी नवाजिशें फरमाई, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दिन कितना बड़ा मोहतरम था। हम साल के 12 महीनों में से उस महीने को मनु समझते हैं जो शहरुल्लाह है, जो अल्लाह का महीना है, और फिर उस महीने के अंदर उस दिन को मनु समझते हैं जो दिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर अल्लाह के रसूल के दौर तक और फिर आज तक वो दिन फजीलत वाला चला आ रहा है। हम उसी दिन को मनु समझकर काले कपड़े पहनते हैं, उसी दिन को मनु समझकर हम अच्छा खाना पीना छोड़ देते हैं, हम उसी दिन को मनु समझकर चारपाइयाँ उल्टी करके बैठते हैं, हम उसी दिन को मनु समझकर रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं। तो ये शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। ये आप बिल्कुल गैर जानिबदार होकर इस चीज़ को सोचेंगे, किसी के भी तरफदार होकर आप मेरी इस गुफ्तगू को न सुने। मेरी गुजारिश है कि आप शरीयत की जो गुजारिशात हैं, शरीयत का जो मिजाज है वो सामने रख कर फिर इस चीज़ को आगे चलाएं।